اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم ظہور الحسن ابن محمد عاشق جمیلہ بانو بنت مشتاق حسین صاحب کی ارواح سامعین محترم، پروردگار عالم اپنے رسول کو دعوت دے رہا ہے حکمتوں کی بنیاد پر، وزڈم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر لوگوں کو بلاؤ۔ اس لیے کہ اسلام مذہب عقل ہے، جہالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول نے جو اسلام پھیلایا وہ لاجیکل ریزنز کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، اور یہ دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جس کی بنیاد اور جس کی اساس علم پر اور عقل پر رکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ تمام مذاہب، وہ تمام مسالک، وہ تمام مکتبہ فکر جو ایک زمانے تک جن کا دور دورہ تھا، بہت سے نتیجہ فکر، چاہے وہ کمیونزم کا نظام ہو، چاہے وہ صہیونزم کا نظام ہو، ایک زمانے تک انہوں نے حکومتیں کی ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، جیسے جیسے ترقیاں آتی گئیں، ویسے ویسے ان مذاہب کی بنیادیں خود بخود ترقیوں کی سیلاب میں بہہ کے رہ گئیں، اس لیے کہ وہ مذاہب سننے میں بڑے اچھے لگتے تھے، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے نظریات، ان کی فکریں سننے میں بڑی اچھی تھیں، مگر عقل مندی کی بنیادوں پر نہیں تھیں۔ اور رسول نے اپنی تبلیغات کے دور میں اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ اگر آپ عربین کلچر کو پڑھنا شروع کیجئے، وہاں کی تہذیب، وہاں کی ثقافت، وہاں کا جو عمرانی اصول تھا، جو سوشل سسٹم تھا، لوگ یہ کہتے ہیں، عمرانیات کے جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام اصولوں کو کوشش کر کے بدلا جا سکتا ہے، دنیا کے دستور بدلے جا سکتے ہیں، دنیا کے قوانین بدلے جا سکتے ہیں،
دنیا کی زندگی کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے، قوموں کے مزاج کو بدلا جا سکتا ہے، مگر عرب کا کلچر، عرب کا معاشرہ، عرب کا سماج، عرب کی سوسائٹی کچھ اس طریقے سے تعصبوں میں الجھی ہوئی تھی، غیرت و حمیت کی زنجیروں میں کچھ اس طریقے سے جکڑی ہوئی تھی کہ یہ ناممکنات میں سے تھا کہ انہیں کسی ایک مرکز اتحاد پہ لا کے جمع کر دیا جائے یا ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا جائے۔ اگر آپ عربین کلچر کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس زمانے کا عربیہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ تھا۔ آج تو یہ الگ الگ ممالک بن گئے ہیں، مگر اس زمانے میں جو عرب کہا جاتا تھا وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ تھا۔ ایک حصہ یمن کا تھا، یمن بھی اس وقت عرب میں شمار ہوتا تھا، آج ایک الگ کنٹری ہے۔ ایک حصہ یمن کا تھا، ایک حصہ حجاز کا تھا جس میں مکہ اور مدینہ یہ سب آتا تھا، اور ایک حصہ ربع الخلی تھا جو ریگستان تھا، جہاں پاپولیشن اور آبادی نہیں تھی بلکہ بہت مختصر کچھ بدو عرب رہا کرتے تھے۔ سب سے پہلا ان کا تعصب ملکی تعصب تھا۔ یہ عرب والے عجم والوں کو انسانی نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بولنا جانتے ہیں، گفتگو کا سلیقہ ہمارے پاس ہے، تہذیب ہمارے پاس ہے، تمدن ہمارے پاس ہے، عجم والے بولنا نہیں جانتے، ان کے پاس زبان بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا تعصب ملکی تعصب، سرحدی تعصب۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے علاقائی تعصب، یمن والے حجاز والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، حجاز والے یمن والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر آ چاہیے، پھر ان میں قبیلوں کا نظام تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والے کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ والا قبیلہ اس قبیلے کو نہیں پسند کرتا تھا۔ پھر ان قبیلوں میں آ جائیے، خاندانوں کا نظام تھا، ایک خاندان دوسرے خاندان کو نہیں پسند کرتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ صاحب جب ہم میدان میں جاتے ہیں تو ہمارا انداز الگ ہوتا ہے، ہم رجز پڑھتے ہیں، ہمارا رجز الگ انداز کا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں، ہمارے خاندان میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا کوئی کسی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی بہادر نہیں تھا، کوئی وہ تو خاندانی نظام تھا۔ اور پھر خاندانوں میں بنی عمام ہوا کرتے تھے، چچیرے بھائیوں سے زمانے تک جنگیں چلا کرتی تھی۔ تو اتنے ساری زنجیروں میں جکڑے ہوئے عرب کو ایک مرکز اتحاد پہ لانا آسان نہیں تھا، بڑی توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ رشتہ سرحدوں کی بنیاد پہ بنا تھا، رشتہ زبانوں کی بنیاد پہ بنا تھا، رشتہ علاقوں کی بنیاد پہ بنا تھا، رشتہ رنگ و نسل کی بنیاد پہ بنا تھا، رشتہ خاندانوں کی بنیاد پہ بنا تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو رسول نے ایک جملے سے توڑ کے رکھ دیا۔ رسول نے کہا رشتہ علاقوں کی بنیاد پہ نہیں بنے گا، رشتہ سرحدوں کی بنیاد پہ نہیں بنے گا، رشتہ زبانوں کی بنیاد پہ نہیں بنے گا، رشتہ خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں بنے گا، بلکہ رسول نے ساری کائنات کے انسانوں کو ایک یونیورسل اخوت قائم کر کے کہا کہ رشتہ بنے گا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی انسان ہو، نہ اس کا رنگ دیکھا جائے گا، نہ اس کی نسل دیکھی جائے گی، نہ اس کی صورت دیکھی جائے گی، نہ اس کا علاقہ دیکھا جائے گا، نہ اس کا کلچر دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ نہیں۔ پوری کائنات کے انسانوں کو ایک امت واحدہ بنا دیا رسول نے۔ اب کوئی بھی ہو جہاں بھی تعلق ہے، رسول نے وہ زندہ معجزات دکھائے ہیں جو آج کے زمانے میں آسان نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے آج کمال کی بات ہے، ہم مزاجوں کو بدل دیتے ہیں، ہم قانونوں کو بدل دیتے ہیں، ہم ساری چیزوں کو بدل دیتے ہیں، لیکن ایک ایسا دیو ہے جسے کوئی انسان نہیں بدل سکتا۔ مولوی منبر سے بیان کرتا ہے، بزرگ معاشرے میں بیان کرتے ہیں، مگر رسومات کو توڑ دینا آسان نہیں ہے۔ یہ بات آج فیکٹ ہو چکی، تھیوری نہیں رہی کہ ہر چیز کو بدلا جا سکتا ہے، رسومات کو نہیں بدلا جا سکتا۔ مگر رسول نے کس طریقے سے اس تعصب کو، اس غیرت و حمیت کو ایک لمحے میں توڑ دیا اور کہا انما المؤمنون اخوہ۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی رنگ و نسل کا فرق ان کے اسلام پر کوئی عیب نہیں ڈالتا، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رشتہ تقوی کی بنیاد پہ بنے گا، رشتہ اسلام کی بنیاد پہ بنے گا۔
رشتہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنے گا۔ آج پوری دنیا، چاہے وہ سویلائز کنٹری ہو یا بیکورڈ کنٹری ہو، ہر انسان یہ چاہ رہا ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ صاحب رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے، ریسزم نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے، ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کاغذوں میں تو موجود ہیں، سیمیناروں میں بتائی جاتی ہیں کہ رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آج کمال کی بات ہے، آج کے اس سیویلائز سوسائٹی میں، آج کے اس کلچر میں، آج کی اس تہذیب میں، آپ جا کے امریکہ میں دیکھیے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب امریکہ میں رنگ و نسل کا بھید نہیں ہے۔ اگر ریشلزم نہیں ہوتا، اگر ریسزم نہیں ہوتا تو پھر آپ اکثر دیکھیے کوئی سیاہ فام بندوق اٹھاتا ہے اور گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ کاغذوں میں ریسزم کو ختم کر دیا گیا ہے، رنگ و نسل کا بھید مٹا دیا گیا ہے۔ مگر آج بھی، ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، جارج فلائیڈ کا آپ نے سنا ہوگا، رنگ و نسل کا بھید کاغذوں میں ختم ہوا ہے، اور زمانے سے بڑے بڑے پریچر، بڑے بڑے تھنکر، بڑے بڑے فلاسفر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ رنگ و نسل کے بھید کو ختم کر دیا جائے، مگر رسول نے ایک لمحے میں اس پورے نظام کو کیسے توڑ کے رکھ دیا۔ بڑی توجہ کیجئے گا، بلال غلام تھے نا، حبش کے رہنے والے، سیاہ فام، بلیک نگرو، بڑی توجہ کیجئے گا، غلام تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد اب تک جو بھی بلال کو بلاتا تھا بلال دوڑے ہوئے جاتے تھے، کوئی کہتا تھا بلال یہاں ہو، بلال دوڑے ہوئے چلے جاتے تھے، کوئی کہتا تھا بلال ادھر آؤ، ادھر چلے جاتے تھے، کیونکہ غلام تھے۔ عرب کے کلچر میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایک تو غلام اور اس کے بعد سیاہ فام۔ رسول نے ایک لمحے میں اس نظام کو اس طریقے سے توڑا، رسول نے بلال کو گلدستہ اذان پہ چڑھا دیا، بڑی توجہ کیجئے، رسول نے بلال کو گلدستہ اذان پہ چڑھایا اور کہا بلال اذان دو۔ بلال نے کہا اللہ اکبر، رسول نے کہا دیکھا کل پورا مکہ مدینہ بلاتا تھا، بلال دوڑے ہوئے جاتے تھے، آج بلال بلائیں گے پورا مدینہ آئے گا۔ لوگ آ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ نے اس سیاہ فام کو گلدستہ اذان پہ چڑھا دیا، بڑی توجہ کی۔ اچھا ایسے ہی نہیں رسول نے، بلکہ وہ کمال پیدا کیا سیاہ فام کے اندر۔ رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ رنگوں کے ذریعے کمالات نہیں پیدا ہوتے، کمال کردار میں نظر آنا چاہیے، کمال نور ایمان میں ہونا چاہیے۔ بلال نورانی، بلال کی نورانیت اس مقام پر تھی، رسول نے اس کا بھی ثبوت دے دیا۔ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بلال کو، سیاہ فام کو جو عربی بھی نہیں جانتے، انہیں گلدستے اذان پہ چڑھا دیا ہے اور وہ گلدستے پہ جا کے اذان دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہماری زبان بڑی اچھی ہے، ہمارا لہجہ بڑا اچھا ہے، ہم پیور عرب ہیں، اصیل و نسیل عرب ہیں، ہمارا لہجہ بڑا اچھا ہے، ہماری قرات بڑی اچھی ہے، ہماری تجوید بڑی اچھی ہے، اور فلاں صاحب کی تو اور اچھی ہے، آپ ان سے اذان دلوا دیتے، ان سے اذان دلوا دیتے۔ یہ بلال کو رسول نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا سرکار صبح سے بلال اذان نہیں دیں گے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے بلال صبح کی اذان نہیں دیں گے۔ اب لوگ آئے، ایک نے اذان دی، دوسرے نے اذان دی، تیسرے نے اذان دی، اذان ہوتی رہی، نمازیں ختم ہوتی رہی، سورج نکلا ہی نہیں، سورج نکلا نہیں۔ لوگ دوڑے ہوئے رسول کی خدمت میں، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول سورج نہیں نکل رہا ہے، کیا قیامت آنے والی ہے؟ رسول نے کہا اذان کس نے دی تھی؟ بڑی توجہ، کہا بلال نے نہیں دی تھی۔ رسول نے کہا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے سورج نہیں نکلے گا۔ بڑی توجہ کیجئے گا، یہ مقام بتایا بلال کا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے۔ ارے تو جس کے غلام کا یہ کمال ہو کہ وہ جب تک اذان نہ دے سورج نہ نکلے، اگر اس کا مولا انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا ہے، صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ کسی کے مزاج کو بدل دینا، کسی کے انداز کو بدل دینا، کسی کی عادت کو بدل دینا آسان نہیں ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ابو علی سینا ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، بہت بڑے، 19ویں صدی تک ابو علی سینا کی کتاب القانون، آج جو یہ دنیا میڈیکل سائنس پہ فخر کر رہی ہے، میرے جوان ابو علی سینا کے بارے میں پڑھیں، اور جو میڈیکل میں ہوں گے وہ جانتے ہوں گے ابو علی سینا کے بارے میں۔ بڑے عظیم حکیم جن کی کتاب القانون یورپ کی یونیورسٹیوں میں شاید 1830 یا 1850 تک پڑھائی جاتی رہی۔
میں کنفیوژن اس لیے کریٹ کرتا ہوں تاکہ جوان کراس چیک کریں. 1830 سے 1850 تک پڑھائی جاتی رہی القانون. ہر فن میں، صرف میڈیکل سائنس میں کمال نہیں حاصل ہے ان کو، ہر فن میں کمال ہے ابو علی سینا کو، مگر حکمت میں ان کو حکمت کا ناخدا کہا جاتا ہے. شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایران کا ماحول ہے، ایران کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے. ایک شاگرد نے کہا سرکار آپ کا علم بھی اتنا زیادہ ہے، آپ کا تقویٰ بھی بڑا اچھا ہے، آپ فصاحت و بلاغت بھی ہے، آپ علم کلام سے بھی واقف ہیں، فقہ سے بھی واقفیت ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے؟ بڑی توجہ کیجیے گا، نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے؟ ابو علی سینا مسکرائے، کہا بھائی نبوت ایک الہی مقام ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے. تو چاپلوسی میں کہا کہ سرکار اگر آپ اعلان کر دیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سارا علم آپ کے پاس موجود ہے. رات ہوئی، تاریخ لکھتی ہے کہ ابو علی سینا کو بخار تھا. ابو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھائی ذرا سا مجھے پانی دے دو. اس نے کہا سرکار آپ کو بخار کی شدت کی وجہ سے پیاس لگ رہی ہے، آپ کو پیاس واس نہیں لگی، آرام کیجئے، بہت ٹھنڈ ہے. کہاں میں اٹھوں گا، برف کو پگھلاؤں گا اور اس کے بعد پانی دوں گا. رات بھر ابو علی سینا پانی مانگتے رہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. صبح نماز کا وقت ہوا، جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، ابو علی سینا بھی اٹھے، وہ طالب علم بھی اٹھا. بڑی توجہ کیجیے گا، وہ طالب علم بھی اٹھا اور اٹھنے کے بعد گیا اور جلدی سے اس نے پانی کو کھولایا، آگ جلائی، پانی پگھلایا اور برف کو پگھلایا اور پگھلانے کے بعد پانی بنا کے وضو کرنے لگے. نماز جب ختم ہوئی اور مصلی سے اٹھنے لگے تو ابو علی سینا نے کہا کہ تو نے کچھ دن پہلے مجھ سے کیا کہا تھا کہ نبوت کا اعلان کر دیجئے. بڑی توجہ کیجیے گا، نبوت کا اعلان کر دیجئے. میں نے کیا کہا تھا کہ نبوت ایک الہی عہدہ ہے. اس نے کہا کہا تھا. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا 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 سمجھ میں آیا؟ کیا مجھے تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ابو علی سینا نے کہا میں رات بھر تجھ سے پانی مانگ رہا تھا، تجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی. بڑی توجہ کیجیے گا، میں رات بھر تجھ سے پانی مانگ رہا تھا، تجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن آج ایک اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو بھی فوراً اٹھ گیا، میں بھی فوراً اٹھ گیا. اب سوچ اس محمد میں کیا کمال تھا کہ جس نے 1400 سال پہلے آواز دی تھی. 1400 سال پہلے کی آواز کو تو آج سن رہا ہے، میری آواز کو نہیں سن رہا ہے. تو رسول نے ایک لمحے میں مزاجوں کو بدلا ہے، کرداروں کو بدلا ہے، سوچ کو بدلا ہے، فکر کو بدلا ہے. آج خود اپنے اندر آپ اندازہ لگائیے کیا شے ہے. اسموکنگ کی عادت ہے، تمباکو کھاتے ہیں، ڈاکٹر منع کر رہا ہے نہیں چھوڑ پاتے، بیوی منع کر رہی نہیں چھوڑ پاتے، بچے قسمیں دے رہے ہیں نہیں چھوڑ پاتے. اور ذرا سوچیے وہ عرب کے بڑے بڑے پیکڑ کہ جو رات میں پورے گھڑے ختم کر دیتے ہوں. رسول نے جب حکم دیا کہ شراب حرام ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، یہ رسالت کے لہجے کا اثر تھا کہ شراب نالیوں میں بہتی نظر آ رہی تھی. آج اسلام پر الزام لگانے والے، اور خاص کر جب اس طریقے سے مسلمان اپنا کردار پیش کرتا ہے جو اسلامی تصور نہیں ہے تو اسلام پہ الزامات لگتے ہیں. آج اسلام پہ ٹیررزم کا الزام لگ رہا ہے، آج اسلام پہ ایکسٹریمزم کا الزام لگ رہا ہے، آج انٹالرنس کا الزام لگ رہا ہے. جتنے بھی الزام لگائے جا سکتے ہیں، اینٹی فیمنزم کا اسلام پہ بلیم لگتا ہے، الزام لگتا ہے کہ صاحب عورتوں کو اہمیت نہیں دیتا، اسلام عورتوں کے مقام کو نہیں پہچانتا، اسلام عورتوں کو مرتبہ نہیں دیتا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بہت عورتوں کو مرتبہ دیا، بڑی توجہ کیجیے گا، آپ نے عورتوں کو بڑا مرتبہ دیا. آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اقوام عالم کی تاریخ میں عورت کا معیار کیا تھا. رسول کی زندگی سے پہلے، رسول کے اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے کلچر میں لڑکیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی. یہ تھا عورت کا مقام. اچھا چلیے ٹھیک ہے، اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، کوئی مرتبہ نہیں دیا، ٹھیک ہے، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے. اسلام کو تو ابھی آپ کے بقول 1400 سال ہوئے ہیں، صرف 1400 سال. آپ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسلام تو 1400، ہمارا مذہب بڑا پرانا ہے، حالانکہ نہ جانے کسان وقت نے کہہ دیا کہ 1400 سال پرانا مذہب. اگر رسول اسلام لے کے آئے تھے تو پھر آدم لے کے کیا آئے تھے، نوح لے کے کیا آئے تھے، ابراہیم لے کے کیا آئے تھے. تو کہتے ہیں صاحب یہ تو بہت چھوٹا سا مذہب ہے، ابھی 1400 سال پرانا مذہب ہے. ہمارا مذہب 5000 سال پرانا ہے، 6000 سال پرانا ہے. بھیا اسلام جس تاریخ سے انسانیت شروع ہوئی ہے اسی تاریخ سے اسلام.
اگر اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے تو آدم کیا لے کے آئے تھے؟ نوح کون سے کیا لے کے آئے تھے؟ ابراہیم کیا لے کے آئے تھے؟ اچھا اس کی دلیل یہ بتائیے، آج جودائزم کہا جاتا ہے یہودیت کو، مذہب کا نام کیا ہے؟ عیسائیت کرسچینٹی کہا جاتا ہے، مذہب کا نام کیا ہے؟ دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی مذہب ہے جس کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام نام ہے۔ ورنہ جس مکتب فکر کو لوگ فالو کرنے لگے، جودہ کون تھا؟ یعقوب کا بیٹا تھا، جس طریقے پہ لوگ چلنے لگے اسے ماننے لگے وہ جودھائزم ہو گیا۔ کرسچینٹی جیسس کرائسٹ کو ماننے والوں کو جیسس کرائسٹ کا ماننے والا کرسچینٹی کہا گیا، عیسائیت کہا گیا۔ مذہب کون سا ہے؟ جس طریقے سے کرسچینٹی تعارف کا نام ہے، جودھائزم تعارف کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ہم بھی جب یورپ امریکہ میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں محمدن کہتے ہیں، تو کیا محمدن ہونا ہمارا مذہب ہے؟ یہ ہمارا تشخص ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہمارا مذہب محمدن ہونا نہیں ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو کرسچینٹی تو آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن ہوا، آپ کا تعارف ہوا، آپ کا مذہب کون سا ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم وہی مذہب لے کے آئے تھے جو نوح لے کے آئے تھے، نوح وہی مذہب لے کے آئے تھے جو شیس لے کے آئے تھے، شیس وہی مذہب لے کے آئے تھے جو آدم لے کے آئے تھے۔ تو اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ہم مانتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 1400 سال پرانا مذہب اسلام ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اسلام سے پہلے 570 سال تک کرسچینٹی تھی، 570 سال تک کرسچینٹی کا دورہ تھا، اور اس سے اور 1400 یا 1500 سال چلے جائیے، 14 ساڑھے 14 1500 سال تک تو یہودیت کا دورہ تھا۔ تو پھر آپ نے عورت کے احترام کے لیے کیوں نہیں کچھ کر لیا؟ بھئی ہمیں تو 1400 سال ہوئے ہیں، 2000 سال تک آپ کی حکومتیں تھیں، آپ کا مذہب پروان چل رہا تھا، تو آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا عورت کے احترام کے لیے اور عورت کے مقام اور سوسائٹی اور سماج میں اس کو مرتبہ دلانے کے لیے؟ اور جب اسلام نے مقام عطا کر دیا، عورت کو مرتبہ عطا کر دیا، تب آپ کھڑے ہو گئے کہ اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے، عورت کا مرتبہ نہیں ہے، عورت کی عظمت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اسلام نے عورت کو وہ پہچان عطا کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جینڈر کی کوئی قید نہیں رکھی ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جہاں عورتوں کو اسلام نے وہ مرتبہ اور وہ منصب عطا کیا ہے کہ یہاں کوئی مریم ہے، کوئی آسیہ ہے، یہ مقام اسلام نے دیا ہے۔ مریم کو وہ مقام کرسچینٹی نے نہیں عطا کیا جو اسلام نے عطا کیا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، وہ مقام مریم کو کرسچینٹی نے نہیں عطا کیا جو اسلام نے عطا کیا۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم تم طاہرہ ہو، مریم تم بتول ہو، مریم تم مصطفیہ ہو۔ یہ تمام کمالات اسلام نے جناب مریم کو عطا کیے ہیں، کرسچینٹی نے نہیں۔ کوئی جوان کہہ سکتا ہے کہ صاحب انہوں نے تو ٹرینٹی کا عقیدہ تثلیث قائم کیا اور جناب مریم کو خدا بنا دیا۔ بڑی توجہ کیجیے، کرسچینٹی نے جو تثلیث کا عقیدہ پیش کیا کہ صاحب جیسس کرائسٹ، روح القدس اور میری یعنی جناب مریم، یہ تینوں مل کے خدا ہیں۔ حقیقت سے اور عقل کے ناخن لے کے، آپ ہوش کے ناخن لے کے یہ بتائیے کہ کیا عیسائیت نے مریم کا مرتبہ بڑھایا یا گھٹایا ہے؟ بڑی توجہ کیجیے، خدا کا ایک جز قرار دیا ٹرینٹی میں کہ صاحب مریم وہ ہیں جنہوں نے مریم کو خدا بنایا، انہوں نے مریم کے مرتبے کو بڑھایا نہیں ہے بلکہ اپنی بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ جنہوں نے مریم کو خدا کا حصہ بنایا، مریم کو خدا تو نہ بنا پائے لیکن اپنی بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے، اس لیے کہ مریم نے سجدہ کر کے بتایا کہ اگر ہم خدا ہوتے تو سجدہ کس کا کر رہے ہو؟ بھئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جو مناظرہ ہوا یہی تو ہوا۔ مباہلہ اپنی جگہ، امام نے پوچھا، کہا کہ صاحب وہ ٹرینٹی اور جناب مریم اور جناب عیسیٰ اور خدا یہ تینوں مل کے عقیدہ تثلیث کے قائل اور یہ خدا بنتے ہیں۔ امام نے فرمایا بھی مریم کا کیا مرتبہ، عیسیٰ کا کیا مرتبہ، ان کا کیا جلال کیا جمال، کیا وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، نابیناؤں کو بینا کر دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا عطا کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ خوش ہو رہے ہیں
عیسائی کے کمال کی بات ہے، مسلمانوں کا امام جو ہے ہمارے خدا کی تعریف، خدا کے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے۔ آخر میں جناب امام نے ارشاد فرمایا کہ سارے کمالات تھے جناب عیسیٰ میں اور مریم میں، اگر ایک کمی تھی، ان کی تیوریاں چڑھیں کہ صاحب کمی کیسی کمی کیا تھی؟ ابھی تو آپ اتنی تعریفیں کر رہے تھے، کہنا کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ لگے کہ نہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ، عبادت نہیں کرتے تھے؟ ایسا جناب عیسیٰ رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، قنوت پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تو عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ امام نے کہا یہی تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر خدا تھے تو سجدہ کس کا کرتے تھے؟ اگر خدا تھے تو سجدہ کس کا کرتے تھے؟ تو کرسچینٹی نے مریم کا مقام نہیں بڑھایا ہے۔ جس نے مریم کو خدا کا حصہ کہا اس نے اپنی بے وقوفی کا اعلان کیا ہے۔ اب سمجھیے گا، نصیریوں نے علی کو خدا کہہ کے علی کا مقام نہیں بڑھایا ہے، اپنی بے وقوفی کا اعلان کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ منزلت عطا کی ہے۔ وہ عورت جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جس کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، جس کا اپنا کوئی تعارف، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن، کوئی پہچان ہی نہیں تھی، آج ویسٹرن کلچر نے، مغربی تمدن نے عورت کو مقام عطا کیا ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے آزاد کر دیا، کچھ زیادہ ہی آزاد کر دیا، بڑی توجہ کیجیے گا، آزاد کر دیا ہم نے۔ لیکن آج بھی پوری دنیا میں عورت اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی پہچان، اپنے تشخص کے لیے پریشان ہے، اس لیے کہ سماج اور سوسائٹی میں جب بھی تعارف ہوا ہے عورتوں کا تو مردوں کے ذریعے ہوا ہے۔ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی ماں ہے۔ عورت اپنے تشخص کے لیے پریشان رہی ہے، ہر زمانے، ہر دور میں عورت نے اپنے تشخص کے لیے پریشانی اٹھائی۔ عورت یہ چاہتی تھی کہ ہماری اپنی پہچان ہو، اور آج بھی یورپ اور امریکہ میں عورت اپنی اس زنجیر کو توڑنا چاہتی ہے، آپ کی دی ہوئی ترقی کے باوجود۔ آپ نے پڑھا ہوگا، کچھ دن پہلے پیپر میں آیا تھا، براک اوباما کی بیٹی ایک کیفیٹیریا میں کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے باپ پریزیڈنٹ ہیں اور آپ کیفیٹیریا میں کام کر رہی، تو اس نے کہا وہ میرے باپ کا تشخص ہے، وہ میرے باپ کی پہچان ہے، میری پہچان کیا ہے؟ آج بھی عورت کا تعارف سماج نے جب طریقے سے کرایا تو فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی زوجہ ہے، عورت کسی کی زوجہ بنی، کسی کی بیٹی بنی، کسی کی ماں بنی، عورت کا اپنا کوئی تشخص نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کلچر اور کسی تہذیب میں چلے جائیے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے عورت کو اپنا تشخص دیا۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ عورت کو اپنی پہچان دی، عورت کو اپنا تشخص دیا۔ ہم نے دیکھا فاطمہ کا جب تعارف ہوا تو رسول کی بیٹی کے ذریعے ہوا، رسول کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسنین کی ماں ہے، لیکن جب چادر تطہیر میں آئی، بڑی توجہ، جب چادر تطہیر میں آئی تو یہ نہیں ہوا کہ رسول کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، بلکہ کہا یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بابا ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کردار اگر اتنا بلند ہو، آپ یہ دیکھیے، اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، تمہارے اندر صلاحیت ہے، تمہارے اندر حیثیت ہے، تمہارے اندر وقار ہے، تمہیں کوئی روک نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کچھ سرحدیں نہیں ہیں، تم ہزاروں مردوں پہ بھاری ہو سکتی ہو۔ اسلام نے کوئی باؤنڈیشن نہیں لگائی کہ صاحب بس یہیں تک قید ہے آپ کی، اس کے آگے آپ نہیں جا سکتی، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی عمل صالح کرے۔ ویسٹرن میڈیا یہ کہتا ہے کہ صاحب الرجال قوامون، الرجال قوامون، قرآن کہہ رہا الرجال قوامون، مرد سخت ہیں، مرد سخت ہیں۔ یا قوامون ہونا، سخت ہونا، ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کشتیاں ہوتی ہیں، جب لڑائیاں ہوتی ہیں، جب ہیوی ویٹ چیمپئن لڑتے ہیں آپس میں، تو سب سے پہلے جو برابر کے ویٹ والے ہوتے ہیں انہیں لڑایا جاتا ہے۔
ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب ایک 80 سال کا پہلوان، ایک 80 کلو کا پہلوان ہے اور ایک 50 کلو کے پہلوان سے لڑ رہا ہے، اب وہ کہے کہ صاحب یہ کیا جینڈر ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں، یہ کیا مطلب ویٹ الگ الگ ہے اور ہم ان سے لڑ نہیں سکتے؟ نہیں، طریقہ ہے۔ تو الرجال قوامون، مرد مضبوط ہے، فزیکلی مضبوط ہے۔ قرآن نے فزیکلی افضلون نہیں کہا کہ یہ تم سے افضل ہیں، تم اپنے معیار و مرتبے کو اتنا بلند کرو۔ اب آپ سمجھیے، رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، یہ نہیں کہا تھا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، یہ کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے فاطمہ کا علی کا فاطمہ کا شوہر ہونا فخر ہے، اسی طریقے سے فاطمہ کے لیے بھی یہ کمال ہے کہ علی جیسا شوہر ہے، تو علی کے لیے یہ کمال ہے کہ فاطمہ جیسی زوجہ ہے۔ اگر علی کے لیے یہ فخر ہے تو فاطمہ کے لیے بھی فخر ہے۔ تم اپنے مرتبے کو بڑھاؤ، جہاں تک پہنچنا چاہو، سرحدیں تمہیں قید نہیں کر سکتی، تمہارا مرتبہ جتنا چاہو تم اونچا بڑھا لو۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں مصطفیہ کر دیا، ہم نے تمہیں زکیہ بنا دیا، ہم نے تمہیں طاہرہ بنا دیا۔ دیکھیے آج UPSC کا رزلٹ آتا ہے، 2000 مسلمان، 2000 لوگوں کے اندر 50 51 52 مسلمان۔ اچھا اگر یہ کہا جائے کہ صاحب کیا بتائیں، بڑا تعصب ہے، بڑا ڈسکرمنیشن ہے اور مسلمان آ ہی نہیں سکتا، کبھی آیا ہی نہیں، تب تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں صاحب تعصب ہے، کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ لیکن اگر 40-50 آ رہے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ تعصب ہے، تعصب ہوگا، اپنی جگہ پر ہوگا، مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوالٹی نہیں ہے۔ اگر 40-50 آ سکتے ہیں تو 100 کیوں نہیں آ سکتے؟ اور اگر 100 آ سکتے ہیں تو 200 کیوں نہیں آ سکتے؟ تعصب کا ٹھیکرا آپ نہ پھوڑیے کہ صاحب کیا بتائیں، تعصب ہے، تعصب ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں تعصب اس وقت ہوتا کہ جب کوئی آ ہی نہیں پاتا۔ آپ کہتے کہ صاحب 40 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، 30 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج تک کسی کا IAS میں مسلمان کا سلیکشن نہیں ہوا، IPS میں کسی کا سلیکشن نہیں ہوا، تو 50 سال کی تاریخ ہے۔ تعصب ہی تو بالکل فاؤنڈیشن لگی ہوئی ہے، سرحد بنی ہوئی ہے کہ صاحب آپ آ ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے گراف بڑھ رہا ہے، تو آپ تعصب کا ٹھیکرا نہ پھوڑیے، اپنی صلاحیتوں کو دیکھیے۔ کمیاں ہمارے اندر ہیں، حوصلوں میں کمی ہمارے اندر ہے، اپنے حوصلوں کو مضبوط کیجئے۔ کمزور حوصلوں پہ جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ اگر اپنے وجود کو بچانا چاہتے ہو، جوانوں اگر اپنے وجود کو بچانا چاہتے ہو تو علم کو اپنا ہتھیار بنا لو، اس لیے کہ کائنات کی ہر جنگ صرف اور صرف علم سے لڑی جا سکتی ہے۔ تعصب کی بنیاد پر تعصب ہوگا، مجھے انکار نہیں ہے، اور تعصب ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا آپ کے اندر صلاحیت کی کمی ہے، آپ کی حیثیت کم ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے تعصب کے سر پہ ٹھیکرا نہیں پھوڑا جا سکتا، اگر 50 آئے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ جن کے اندر صلاحیت تھی وہ آئے، صلاحیت ہی 50 کے اندر تھی تو وہ آئے۔ ہاں لیکن اگر کوئی نہیں آ پاتا تو یہ کہا جاتا کہ تعصب ہوا۔ بڑی توجہ۔ لیکن اگر 50 آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت 50 ہی کے اندر تھی۔ غور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے اگر ابتدائی انسانیت سے لے کے آج تک کوئی عورت اس مقام پہ نہ پہنچی ہو کہ جو مردوں سے افضل ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ صاحب اسلام تعصب کرتا ہے، اسلام عورت کو مقامی و مرتبہ ہی نہیں عطا کرتا۔ لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کہیں مریم کا مرتبہ ہے، کہیں آسیہ کا مرتبہ ہے، کہیں خدیجہ کا مرتبہ ہے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، کہیں خدیجہ کا مرتبہ ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کوئی باؤنڈیشن نہیں تھی، کوئی سرحد نہیں تھی، پہنچی ہی اتنے اس مقام پر۔ صلوات میں محمد والے محمد پر۔ سرحد نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جو جس مقام پر پہنچ جائے۔ اب سمجھیے گا خدیجہ کا مقام زمانے جاہلیت میں، اسی زمانے جاہلیت میں خدیجہ نے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا
اپنے مرتبے کو اتنا بڑھایا جناب خدیجہ نے، وہ کمال عطا کیا ہے اپنے مرتبے کو جناب خدیجہ نے زمانے جاہلیت میں۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا، زمانے جاہلیت میں، وہ زمانہ جہاں ساری برائیاں، کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جہاں بت پرستی ہوا کرتی تھی، جہاں شراب خور تھے، جہاں حرام کام ہوا کرتے تھے، جہاں خیانت کاریاں ہوا کرتی تھیں، ایسے ماحول میں خدیجہ نے اپنے معیار کو، اپنے مرتبے کو اتنا بلند کیا، اپنے مال کو اتنا پاک کیا۔ بڑی توجہ کیجئے گا، آج اس دور میں جب ترقی کا دور ہے، جب سب کچھ ہمارے پاس ہے، کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی جیب سے 10 کا نوٹ، ہم خمس بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، فطرہ بھی دیتے ہیں، رکوع شریعت تمام ادا کرتے ہیں، چیریٹی بھی کرتے رہتے ہیں، ڈونیشن بھی دیتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی جیب سے 10 کا نوٹ ہی نکال کے کہہ دے کہ یہ صاحب بالکل حلال ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ ہے کوئی جو ایسا کہہ سکتا ہو؟ کسی کی حیثیت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے۔ یعنی ہمارے جیب کا 10 کا نوٹ اتنا پاک نہیں ہے، اسلام آنے کے باوجود، شریعت پہ عمل کرنے کے باوجود، صدقات دینے کے باوجود، حقوق دینے کے باوجود، اور کمال ہے وہ زمانے جاہلیت میں اپنے مال کو اتنا پاک کر گئی کہ خدا نے کہا خدیجہ یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ میرا مال ہے۔ آپ سوچئے خدیجہ کی عظمت۔ اچھا کمال یہ ہے، آپ ہسٹری پڑھیے، جناب خدیجہ نے اس زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ازواج رسول تمام محترم ہیں، ہمارے لیے بڑی باعزت ہے، رسول کی بیوی تھی، ہم احترام کرتے ہیں، بالکل رسول کی بیوی تھی، لیکن خدیجہ میں اور دیگر امہات المومنین میں ایک فرق ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں۔ وہ ہمارے لیے لائق احترام ہیں، مگر لائق احترام کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ رسول کی بیوی تھی۔ بڑی توجہ کیجیے گا، وہ رسول کی بیوی تھی اس لیے لائق احترام ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کے فضائل، کمالات، تاریخ ولادت، کب پیدا ہوئیں، کہاں پڑھائی لکھائی کی، کون سے دوست تھے، کس جگہ پرورش پائی، کچھ کوئی تاریخ نہیں ہے۔ ساری فضیلتیں آ کے ٹھہرتی ہیں بس ایک مرکز پر کہ وہ نبی کی بیوی تھیں، نسبتوں کی وجہ سے عزت ملی ہے، نسبتوں کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ تمام امہات المومنین ہمارے لیے لائق احترام ہیں اس لیے کہ وہ نبی کی بیوی تھی، ان کے سارے فضائل، ان کے سارے کمالات، ان کے سارے احترام صرف اس لیے کہ صاحب نبی کی بیوی تھی، نبی کی بیوی تھی، نبی کی بیوی تھی۔ اس سے پہلے کی کوئی فضیلت، کوئی کمال، بس خدیجہ اور امہات المومنین میں یہی فرق ہے۔ تمام امہات المومنین اس لیے بافضیلت بنی کہ وہ نبی کی بیوی تھیں۔ خدیجہ نے اپنے اندر اتنا کمال پیدا کیا کہ نبی کی بیوی بنی۔ خدیجہ اتنی باکمال ہوئی، جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جس زمانے جاہلیت میں عرب کے اس کافر معاشرے سے رسول نے 2 لقب لیے تھے، صادق اور الامین، 2 لقب رسول نے لیے نا۔ وہ جاہل معاشرہ، وہ جھوٹا معاشرہ، وہ کہہ رہا ہے محمد تم صادق ہو، محمد تم امین ہو، تو جھوٹوں کے درمیان ایک سچا پیدا ہوا، خائنوں کے درمیان ایک امین پیدا ہوا۔ یہ محمد کا کمال۔ محمد نے اس ظالم معاشرے سے، اس جھوٹے معاشرے سے، اس مکار معاشرے سے 2 لقب لیے، اور جا کے ہسٹری آف اسلام اٹھا کے دیکھیے، خدیجہ نے اس زمانے جاہلیت میں ایک لقب لیا جس کا نام ہے طاہرہ۔ اب سمجھ میں آیا، اسلام میں مرد کا دوہرا حصہ ہے، عورت کا ایک گہرا حصہ۔ خدیجہ نے زوجیت محمد کے کمال کو خریدا ہے اپنے کمالات کے ذریعے، اپنے فضائل کے ذریعے، اس لائق بنی، اس مرتبے پر پہنچی جناب خدیجہ۔ چھوٹا موٹا بزنس نہیں تھا۔ ہمیں چھوٹا موٹا بزنس کرنا ہوتا ہے اور اپنے مال کو سنبھالنا ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ملیکۃ العرب کا لقب ملا تھا، ملیکۃ العرب۔ روایتیں 80,000 اونٹوں تک کی ملتی ہیں کہ 80,000 اونٹوں پر، اور آج کمال کی بات ہے، دوسروں کو تو چھوڑیے، اب نہیں جناب خدیجہ کا مرتبہ گرانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ارے وہ آپ کہاں بڑھا چڑھا دیتے ہیں بھیا، وہ جناب خدیجہ ملیکۃ العرب، کہاں ملیکۃ العرب تھیں، عرب کی شہزادی۔ اور ایک صاحب تو مجھ سے بحث کہنے لگے کہ صاحب ملیکۃ العرب سب سے بڑا تو معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹ یہ ہے کہ وہ ملیکہ جو ہے وہ عرب والے لقب دے ہی نہیں سکتے۔ ملیکہ عرب میں ملکہ کہتے ہیں،
یہ تو عجمی ہے، ملیکۃ العرب، یہ تو باہر والوں نے دیا تھا. بڑی توجہ کیجیے گا، باہر والوں نے دیا تھا. آپ کہتے ہیں کہ عرب والوں نے لقب دیا، عرب والوں نے لقب دیا ملیکۃ العرب. ملیکہ کا لفظ عربی میں نہیں استعمال ہوتا، باہر استعمال ہوتا تھا. عرب میں تو ملکہ استعمال ہوتا تھا. ہم نے کہا اچھا، ہم نے کہا یہ تو اور بہت بڑی فضیلت ہو گئی. بڑی توجہ کیجیے، بہت بڑی فضیلت ہو گئی. ہم نے کہا یہ دیکھیے وبا کا دور ہے، میڈیا بکا ہوا ہے، سب کچھ، ساری خبریں سینسر ہوتی ہیں، ہمارے پاس کیا پہنچتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. ابھی کچھ دن پہلے وبا آئی تھی، کتنے لوگ مرے، کہاں آکسیجن کی کمی ہوئی، کہاں کون مٹا کون مرا، کہاں گیا کہاں جلا، کچھ پتا نہیں. لوگ دکھا رہے ہیں کہ سب چنگا سی، سب بڑا اچھا تھا، کوئی مشکل نہیں ہوئی، کہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کہیں سلنڈر کی کمی نہیں ہوئی، کہیں کچھ نہیں ہوا. اور جب آنکڑا لکھا گیا اتنے بڑے میسیکر کے بعد، اتنے بڑے حالات خراب ہونے کے بعد، جو آنکڑا دیا گیا وہ صاحب 3 لاکھ کا، کہ صاحب 3 لاکھ لوگ مرے. بڑی توجہ کیجیے گا. تو نیو یارک ٹائمز اگر نہ لکھتا 42 لاکھ، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، تو پتہ نہ چلتا. تو اب سمجھ میں آیا اپنے یہاں کے میڈیا کو خریدا جا سکتا ہے، باہر کے میڈیا کو نہیں خریدا جا سکتا. اب آپ نے کہا کہ صاحب عرب والوں نے تھوڑی دیا تھا، عجم والوں نے دیا تھا. ہم نے کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں. دنیا کہہ سکتی تھی کہ صاحب اپنا میڈیا تھا، اپنے لوگ تھے، اپنے مورخ تھے، ارے خدیجہ نے خود لکھوا دیا ہوگا. کمال تو یہ ہے کہ خدیجہ کو باہر والوں نے لقب دیا ملیکۃ العرب. اب سمجھیے خدیجہ کی فضیلتیں کہاں تک پہنچی ہوئی تھی. صلوات محمد وآل محمد پر. کہ صاحب آپ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹ، 80,000 کوئی تعداد ہوتی ہے، کافی بڑی مقدار ہوتی ہے 80,000. آپ کہتے ہیں 80,000. ہم نے کہا اچھا آپ بتا دیجئے نمبر کتنا تھا. کہنے لگے صاحب 1400-1500 اونٹ تھے. میں نے کہا 1400-1500 اونٹ وہ تھے کہ جن پر خدیجہ کے خزانے کی چابیاں لدی ہوتی تھی. 1400-1500 اونٹ جو آپ بتا رہے ہیں وہ تھے جن پہ خدیجہ کے خزانے کی چابیاں لدی ہوتی تھی. کہنے لگے صاحب بات لاجیکل کیجئے، آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ مکہ چھوٹا سا سٹی تھا، کوئی میٹروپولیٹن سٹی تو تھا نہیں. مکے میں 80,000 اونٹ کہاں سے آ جائیں گے؟ چھوٹا سا سٹی، چھوٹا سا شہر، چھوٹی سی آبادی، 80,000 اونٹ کہاں سے آ جائیں گے؟ ہم نے کہا اچھی بات ہے. اور اتفاق سے ہم نے پوچھا اچھا باتیں ختم ہو گئی. ہم نے کہا صاحب آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں ٹرانسپورٹر ہوں. ہم نے کہا اچھا ماشاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ صاحب مال جاتا ہے، کچھ ہریانہ جاتا ہے، کچھ پنجاب جاتا ہے، کچھ گجرات جاتا ہے، کچھ مہاراشٹر جاتا ہے. ہم نے کتنے ٹرک ہیں؟ کہنے لگے صاحب 70 ٹرک ہیں، جن میں سے 10-12 میرے ہیں، باقی کچھ کرائے پر ہیں اور کچھ دوسروں کے لیے رکھے ہیں. 70 ٹرک ہیں. ہم نے کہا جھوٹ نہ بولیے، اتنا چھوٹا سا آپ کا آفس ہے، یہ 70 ٹرک آتے کہاں ہیں؟ اتنا چھوٹا سا آفس ہے آپ کا اور اس علاقے میں 70 ٹرک کہاں سے آ جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں جھوٹ نہیں بول رہا مولانا، 10-12 میرے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، 12 میرے ٹرک ہیں اور باقی کچھ دوستوں کے ہیں، کچھ کرائے پہ لے رکھے ہیں، 70 ٹرک میرے ٹرانسپورٹ میں ہیں. ہم نے کہا بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہ اتنے چھوٹے سے آفس میں 70 ٹرک آئیں گے کہاں؟ کہنے لگے ٹرک آفس میں تھوڑی کھڑا ہوتا ہے. ہم نے کہا باہر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. کہنے لگے مولانا آپ سمجھے نہیں، ارے ٹرک کوئی گھر پہ تھوڑی نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ سفر پہ رہتے ہیں. کوئی پنجاب میں رہتا ہے، کوئی ہریانہ میں رہتا ہے، کوئی روڈ پہ ہے، کوئی مہاراشٹر پہنچ گیا ہے. ہم نے کہا بالکل اسی طریقے سے خدیجہ کے اونٹ مکے میں تھوڑی نہیں رہتے تھے، کچھ سیریا میں ہوتے تھے، کچھ یمن میں ہوتے تھے، کچھ راستے میں ہوتے تھے. صلوات محمد وآل محمد پر. تو وہ مقام عطا کیا ہے اسلام نے عورتوں کو، وہ مرتبہ عطا کیا ہے، کوئی حد بندی نہیں کی ہے. مقام و منزلت ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین. مریم تم طاہرہ ہو، مریم تم بتول ہو، مریم تم عذرا ہو، یہ تمام کمالات مریم کے نام پر. اور مریم کی شادی اس لیے نہ ہو سکی کیونکہ مریم کے دور میں کوئی کفو موجود نہیں تھا. یعنی عورت اگر اس کمال پہ پہنچے تو ہزاروں مردوں سے بہتر ہو سکتی ہے. یہ ہے عورت کا کمال، یہ اسلام نے عطا کیا ہے عورت کو، یہ مقام، یہ مرتبہ اسلام نے عطا کیا. خدیجہ اسلام کی اس بنیادی حیثیت کا نام ہے کہ جو نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا. اس لیے کہ کسی مشن کو چلانے کے لیے، کسی مقصد کو
چلانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فائننس کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو کنونسنگ کرتے ہیں۔ کوئی بھی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک دو چیزیں نہ ہوں، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، آپ کے پاس مین پاور نہ ہو۔ یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو مشن نہیں چلے گا۔ اسلام کی بنیادوں میں دو ہی طاقتیں ہیں، ابو طالب کی محنت ہے، خدیجہ کی دولت ہے، اور یہی ابو طالب کا خون ہے کہ جو کربلا تک آ گیا۔ اسلام مٹ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا اگر ابو طالب اور خدیجہ کی شخصیت نہ ہوتی۔ خدیجہ اور ابو طالب یہ محسن اسلام ہیں، اسلام پہ ان کا احسان، ورنہ حسین کربلا میں تیروں پہ تیر نہ کھا رہے ہوتے، حسین قربانیاں نہ دے رہے ہوتے۔ یہ اسلام کو بچانا تھا، یہ ابو طالب کا خون تھا جو حسین کی صورت میں بہہ رہا تھا، جو علی اکبر کی صورت میں بہہ رہا تھا، جو انو محمد کی صورت میں بہہ رہا تھا، جو قاسم کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ ارباب اعضاء حسین اپنے امتحان دے چکے، اب زینب کا امتحان شروع ہوا۔ جب کوفے کی طرف آپ جائیں گے تو ایک ٹیلہ ہے جہاں قلعہ شیریں ہے۔ شیریں الگ الگ روایتیں ہیں الگ الگ کتابوں میں، جن کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ روایتوں میں ہے کہ جب شہر بانو ایران کی شہزادی امام حسین کے عقد ازدواج میں آئی تھی، اس وقت کنیزی کے عالم میں بھی کچھ کنیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ تھیں۔ آہستہ آہستہ جناب شہر بانو آزاد کرتی رہی کنیزوں کو۔ امام سجاد کی ولادت ہوئی، خوشی میں کچھ کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ 3 یا 4 کنیزیں رہ گئی تھیں جو شہر بانو کی خدمت کیا کرتی تھیں، جن میں سے ایک کنیز کا نام تھا شیریں۔ خانوادہ عصمت و طہارت کے دروازے پہ آ کے کنیز نے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ عابدہ بن گئی، زاہدہ بن گئی۔ روایتیں کہتی ہیں، ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ جس وقت امام حسین نے انہیں آزاد کیا تو اس وقت ان کی شادی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ایک دن امام نے آواز دی، شیریں نماز پڑھ رہی تھیں، شیریں کو دیر ہوئی، نماز ختم کر کے دوڑی ہوئی آئیں اور آنے کے بعد کہنے کہ آقا میں نماز پڑھ رہی تھی۔ امام نے پانی طلب کیا، شیریں نے پانی پیش کیا، امام نے پانی پیا، اور اس کے بعد شہر بانو سے کہا کہ شہر بانو تمہاری یہ کنیز بڑی عابدہ ہے، بڑی زاہدہ ہے، بڑی پرہیزگار ہے۔ مرتبہ شہر بانو کے لبوں پہ تبسم رساں ہوا اور کہا آقا اگر آپ کسی کی عبادت کی گواہی دے دیں، کسی کی ریاضت کی گواہی دے دیں تو پھر میں بھلا اسے کنیز کیسے رکھ سکتی ہوں، میں اسے آزاد کرتی۔ حسین نے بلایا اور کہا شیریں تم آزاد ہو۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ شیریں نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا آقا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں دروازہ نہیں چھوڑوں گی۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ شیریں میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، تمہیں گھر سے نکلنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ شیریں جب تک چاہو اس گھر میں آزاد کی حیثیت سے رہ سکتی۔ شیریں کی عبادتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام عزیز ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، اس نے شیریں کا جب تذکرہ سنا تو امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولا میں شیریں سے خواستگاری چاہتا ہوں۔ امام نے کہا جب تک شیریں اجازت نہ دے دے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ آزاد ہیں۔ امام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ عزیز میرا دوست ہے، میرا صحابی ہے، میں اس کی تقوی کی ضمانت لیتا ہوں۔ شیریں اس نے خواستگاری کی کہ مولا آپ جو چاہیں، لیکن مولا میں یہ در نہیں چھوڑنا چاہتی۔ امام نے جب کہا کہ شیریں میری خواہش تھی کہ تم عقد کر لو، ایک مرتبہ شیریں نے کہا مولا مگر میرا مہر یہ ہوگا کہ ہر سال عزیز 1 مہینے کے لیے لا کے آپ کے دروازے پہ چھوڑ کے چلا جائے اور میں خدمت کروں آپ کی اس طریقے سے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور پھر میں چلی جاؤں گی۔ روایتیں بیان کرتی ہیں امام حسین آئے اور آنے کے اس نے کہا کہ بھئی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، میں ہر سال میں 1 مہینے خود بھی آؤں گا، آپ کے دروازے پر خدمت کروں گا، میں غلام بن کے رہوں گا، شیریں کنیز بن کے رہیں گی،
تاریخ لکھتی ہے زمانہ گزرتا گیا، عقد ہو گیا، اب جب شیریں چلنے لگی ہیں تو خانوادہ عصمت و طہارت نے اتنے تحفے تحائف دیے ہیں، اتنے تحفے تحائف دیے ہیں، روایتوں کے جملے ہیں کہ ہر بیوی آتی تھی ایک ایک چادر رکھ کے چلی جاتی تھی۔ چادریں جب بہت جمع ہو گئیں تو ایک مرتبہ شیریں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، آقا ارے میں اس در کی پروردہ ہوں، میں اس در کی کنیز ہوں، آقا مجھے چادریں اوڑھنا ہے، آقا میں پردے کا اہتمام کروں گی، مولا اتنی چادریں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا، شیریں چادریں رکھ لو، ہو سکتا ہے کبھی کام آ جائیں گے، شیریں چادریں رکھ لو، کبھی ہو سکتا ہے کام آ جائیں۔ تمام تحفے تحائف لے کے شیریں چل دی۔ کوفے میں ایک ٹیلے پر عزیز نے مکان بنوایا، قلعہ شیریں کے نام سے بہت بڑا سا محل بنوایا۔ جناب شیریں وہاں رہتی ہیں، ہر سال آتی ہیں، ایک مہینے خدمت انجام دیتی ہیں، اس کے بعد جب جانے لگتی ہیں تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہیں، مولا اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے سال پھر آؤں گی آپ کے دروازے پر سجدہ کرنے کے لیے، آپ کے دیوڑی کو چومنے کے لیے۔ ایک مرتبہ کئی سال گزر گئے، شیریں اپنی خدمت پوری کر کے جانا چاہتی تھیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہیں، آقا اگلے سال اگر زندگی رہی تو شیریں وعدہ کرتی ہے کہ پھر آئے گی۔ حسین نے کہا، شیریں اگلے سال تم نہ آنا، شیریں اگلے سال تم نہ آنا۔ لرز گئی شیریں، مولا کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ امام نے کہا، شیریں اگر ہو سکا تو اگلے سال ہم آئیں گے۔ حسین وعدہ کرتا ہے اگلے سال ہم آئیں گے۔ شیریں تڑپ گئی، مولا آپ کنیز کے دروازے پہ آئیں گے، آپ کنیز کے دروازے پہ آئیں گے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، شیریں ہم اکیلے نہیں ہوں گے، علی اکبر بھی ہوگا، عباس بھی ہوگا۔ شیریں کی خوشی بڑھتی جا رہی ہے، مولا علی اکبر بھی ہوں گے، مولا عباس بھی ہوں گے، کہاں اون محمد بھی ہوں گے، شیریں زینب بھی ہوگی، ام کلثوم بھی ہوگی، ہم پورے خانوادے کے ساتھ تمہارے مہمان ہوں گے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ شیریں نے کہا، مولا میرا گھر تو جنت کا نمونہ بن جائے گا، مولا آپ تشریف لائیں گے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، شیریں مگر یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے مہمان بنے اور تم ہمیں پہچان بھی نہ پاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے مہمان بنے اور شیریں تم ہمیں پہچان بھی نہ پاؤ۔ ایک مرتبہ شیریں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا، مولا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ روایتیں بیان کرتی شیریں آئی ہیں، خوشیوں کا الگ انتظام ہے، عجب خوشی ہے، جلدی گھر کی صفائی کروا رہی ہیں، اور تاریخ لکھتی ہے گھر کی صفائی ہو رہی ہے، رنگ و روغن کیا جا رہا ہے، بستروں کو آراستہ کیا جا رہا ہے، تکیے منگائے جا رہے ہیں، جگہ صاف کی جا رہی ہے۔ شیریں کہہ رہی ہیں، جلدی سے وقت کم بچا ہے، میرا آقا آنے والا ہوگا، میرا آقا آنے والا ہوگا۔ ارباب ازا 28 رجب کو حسین کا جب قافلہ چلنے لگا، شیریں کو خبر ہو گئی تھی میرا آقا آ رہا ہے، میرا آقا آ رہا ہے۔ ارباب ازا جب سے حسین مدینے سے چلے ہیں نا، تاریخ لکھتی ہے شیریں کا معمول ہے ٹیلے سے نیچے آتی ہیں اور آ کے آنے والے قافلوں کو دیکھتی جاتی ہیں، کہیں میرے آقا کا قافلہ نہ ہو، کہیں میرے آقا کا قافلہ نہ ہو۔ عزیز کہتا ہے، شیریں تو دیوانی ہو گئی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، ارے جب حسین آئیں گے تو ایک عجب تو اس کو احتشام ہوگا، عجب انداز ہوگا، رسول کا نواسا ہے، کس شان سے آئے گا، تو روز چلی جاتی ہے دیکھنے کے لیے قافلوں کو۔ ایک مرتبہ ارباب ازا تاریخ لکھتی ہے وقت گزرتا گیا، شیریں مجمحل ہو گئی، شیریں پریشان ہو گئی اور آ کے کہتی ہے پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارباب ازا تاریخ لکھتی ہے شیریں کو پتہ چلا کہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں آ گیا ہے، شیریں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ واقعہ کربلا ہو چکا۔ شیریں نے یہ سنا حسین کا قافلہ کربلا سے کوفے آنے والا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ شیریں حیران ہے، روز صبح جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، آنے جانے والوں سے پوچھتی ہیں، تم نے میرے مولا کا قافلہ تو نہیں دیکھا؟ ارے جوان ہے، علی اکبر جیسا جوان، ہم شبیہ پیغمبر ہے، جب وہ چلے گا تو عجیب انداز ہوگا، پورا محلہ دیکھتا ہوگا، پورا علاقہ دیکھتا ہوگا۔ تاریخ لکھتی ہے ایک دن شیریں چپ چاپ سے بیٹھی ہوئی ایک قافلے کو دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھا؟ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں پہ بلند ہیں۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سوائے مظلوم کربلا کے شیریں نے دیکھا کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں پہ ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سر پہ چادریں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ عجیب گھبرائی ہوئی شیریں اپنے شوہر کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں نے قافلہ دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسیروں کا قافلہ ہے، غریبوں کا قافلہ ہے، دیکھنے میں چہرے بڑے اچھے تھے، ایسا لگتا تھا خاندانی لوگ ہیں، اللہ میرے مہمانوں کی خیر کرے،
پہلے ارباب ذات تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ شوہر کہتا ہے شیریں تو عجیب ہو گئی ہے، عجیب باتیں کرتی ہے، ارے جب آقا کا قافلہ آئے گا تو عجیب انداز ہوگا، ہر طرف اعلان ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا، رسول کا نواسہ آ رہا ہے، ہم شبیہ پیمبر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابھی شیریں بیٹھی تھیں کہ غلاموں نے آ کے خبر دی کہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا نا اس نے دروازے پہ دق الباب کیا ہے۔ شیریں نے کہا بات کیا ہے؟ کہ وہ لوگ آج رات میں پناہ چاہتے ہیں۔ شیریں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا غریبوں کا احترام کرنا، اسیروں کا احترام کرنا، قیدیوں کا احترام کرنا، کوئی بات نہیں، اتنا بڑا محل ہے، ایک رات کی تو بات ہے، بلا لو انہیں اندر۔ شیریں نے اجازت دی، وہ قافلہ اندر آ گیا۔ وہ بیویاں جن کے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے تھے، جن کے سر پہ ردائیں نہیں تھیں، صحن میں آ کے دیوار کا سہارا لے کے وہ بیویاں بیٹھ گئیں۔ قافلے کے اونٹ اندر چلے گئے، نیزے دیواروں کے ساتھ لگا دیے گئے۔ ایک مرتبہ جب شیریں چلنے لگی اچانک سے اس کے دل میں خیال آیا، دیکھا بیویاں ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے قافلے والوں پہ اتنا احسان کیا ہے۔ وہ گئی اور جا کے خولی سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ بیمار ہیں، یہ تھکی ہوئی ہیں، یہ زخمی ہیں، ان کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، یہ آرام نہیں کر پا رہی ہیں، یہ بیٹھ نہیں پا رہی ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کے ہاتھوں کو کھلوا دو۔ خولی نے کہا کھلوا دو۔ تاریخ لکھتی ہاتھ کھول دیے گئے، بیویاں زمین پہ بیٹھ گئیں۔ اب جو ایک مرتبہ بیویوں نے شیریں کی طرف دیکھا کہ یہ تو بڑی کریمہ ہے، بڑی رحم دل ہے، ایک بیوی نے کہا خاتون تیرا بڑا مرتبہ ہے، تیری بات لوگ سنتے ہیں، ایک کام کر سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری بات لوگ مان رہے ہیں، یہ جو نیزوں پہ سر ہے نا یہ ہمارے ورثہ کے ہیں، ابھی تک ہم ان پر گریہ نہیں کر پائے ہیں، اگر ممکن ہے ان سے کہہ دو کہ یہ سر ہمارے حوالے کر دیں۔ ایک مرتبہ شیریں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ کے دیکھتی ہوں۔ آئی، کہا کہ سر انہیں حوالے کر دو، دروازہ بند ہے، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ ایک مرتبہ خولی نے کہا ٹھیک ہے سر ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اب جب سر آئے ہیں، ارباب ذات تاریخ لکھتی ہے بیویوں نے کہا بی بی ایک اجازت اور چاہتے ہیں، ہم اگر روئیں اور آوازیں بلند ہو جائیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے آرام میں خلل ہو جائے گا؟ شیریں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھو ہم ساری اجازتیں تمہیں دیتے ہیں، جتنا رونا ہو رو لو، لیکن ایک دعا کر دو، ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں، ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں، دعا کر دو کہ ہمارے مہمان خیریت سے آ جائیں۔ ہم نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، اسیروں کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، یتیموں کی دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ شیریں ابھی چلنا چاہتی تھی کہ کسی کی آواز آئی، ہائے میرا ماجایا حسین، کسی خاتون کی آواز آئی، ہائے میرا ماجایا حسین۔ ارباب ذات تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ شیریں پلٹ کے آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی دیکھو ٹھیک ہے تمہارے خاندان میں کسی کا نام حسین ہوگا لیکن نام حسین لے کے نہ رو، حسین کا نام لے کے نہ رو، اس لیے کہ جب حسین کا نام سنتی ہو نا تو میرا دل مچل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حسین کا نام نہیں لے کے روئیں گے۔ آگے بڑھی تھی ابھی شیریں کہ آواز آئی، ہائے میرا بھیا عباس، ہائے میرا بھیا عباس۔ شیریں پھر پلٹ کے آئی، دیکھو اور کوئی نام لے لو، عباس کا نام نہ لینا، اس لیے کہ ہمارے آنے والے مہمانوں میں ایک غازی تھا، ایک غازی ہے جس کا نام عباس ہے، ایک غازی ہے جس کا نام عباس ہے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ ابھی شیریں کھڑی تھی، کسی نے آواز دی، ہائے میرا لال علی اکبر۔ شیریں تڑپ گئی، آگے بڑھی، کیا بات ہے، کبھی تم حسین کہتے ہو، کبھی تم عباس کہتے ہو، کبھی علی اکبر کرتے ہو، اب ہمارا اپنا تعارف کراؤ، اس لیے کہ ہمارے مہمان آنے والے ہیں۔ زینب نے اپنے بالوں کو پلٹا، شیریں بھیا نے تم سے کہا تھا، شیریں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں پہچان نہ پاؤ۔ ارے شیریں حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہ دیکھو حسین کا سر ہے، یہ عباس کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ ام فرما ہے۔ شیریں پچھاڑے کھانے لگی، مولا آپ نے یہ تو کہا تھا کہ آئیں گے لیکن اس عالم میں مہمان ہوں گے۔ آئے شیریں سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔